اگلے روز ایلیزا نے مجھے نہایت محبت آمیز اور نرم انداز میں بیدار کیا۔ اس کا مسکراتا ہوا شاداب چہرہ اپنے قریب پا کر میرا جی چاہا کہ دوبارہ نیند کی وادیوں میں کھو جاؤں، مگر تحت الشعور میں موجود خطرات نے بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ منہ ہاتھ دھو کر اس کمرے سے باہر مت آنا، میں ناشتہ یہیں لے آتی ہوں۔ کیوں؟ تمہارا باپ آ گیا کیا؟ نہیں، ممی نیچے آئی ہوئی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ان کی نظر تم پر پڑے۔ انہیں رات کے ہنگامے کا پتہ چلا یا نہیں؟ ابھی تک تو نہیں، موقع دیکھ کر آہستہ آہستہ بتا دوں گی۔ میں ناشتے کے بعد فوراً باہر جانا چاہتا ہوں، کہیں تمہاری ممی کی موجودگی میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ میں ممی کو مالش کے لیے جوٹی کے ساتھ اوپر بھیج دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ خوابگاہ سے چلی گئی۔ میں گرم پانی سے طویل غسل کرنے کے بعد کمرے میں آیا تو ایلیزا ناشتہ لیے موجود تھی۔ لباس اور جوتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ فوری طور پر باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ معلوم ہوتا ہے تو ممی کو اوپر بھیج کر آئی ہو۔ ہاں، مگر یہ بتاؤ فوری طور پر تم کہاں جاؤ گے؟ یہاں سے نکلنے کے بعد کہیں بھی چھوڑ دینا۔ وہ ایئرپورٹ والے ارادے کا کیا ہوا؟ مجھے کچھ انتظام کرنا ہوگا، میں اکیلا تو 2 ہوائی اڈوں کو نہیں دیکھ سکتا نا۔ میں نے ابلے ہوئے انڈوں سے انصاف کرتے ہوئے کہا، میرے باپ کو چارلز ڈی گال ایئرپورٹ بالکل پسند نہیں ہے، وہ آمد و رفت کے لیے ہمیشہ اورلی ایئرپورٹ کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، کیونکہ میری معلومات کے مطابق جونس برادران اورلی ایئرپورٹ سے نس روانہ ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی گاڑی بھی وہیں چھوڑ دی تھی، اور اگر پسند کا معاملہ نہ بھی ہوتا تو گاڑیوں کی وجہ سے وہ لوگ یقینی طور پر اورلی ایئرپورٹ کا رخ ضرور کرتے۔ اور اسی کے ساتھ میرے ذہن میں ایک شاندار تجویز آ گئی۔ نیس میں رائے کارویلو سے مقابلے کے دوران عبداللہ کی کار ہولناک دھماکے کے ساتھ اڑا دی گئی تھی، جو اگنیشن سے منسلک کسی طاقتور ڈائنامائٹ سے ہوا تھا۔ اورلی ایئرپورٹ کے باہر 2 گاڑیاں موجود تھیں، ایک میں عذرا اور ابراہم وہاں پہنچے تھے اور دوسری گاڑی میں ان کے 4 محافظ سوار تھے۔ اگر کسی طرح ان دونوں موٹروں میں اگنیشن سوئچ کے ساتھ طاقتور ڈائنامائٹ لگا دیے جاتے تو سارا کام نہایت خودکار اور سہل طریقے پر پورا ہو سکتا تھا۔ کس خیال میں گم ہو گئے؟ اگر تمہارا مشورہ مان لیا جائے تو بھی مجھے آدمی تو درکار ہوں گے، کیونکہ عذرا اور ابراہم کے ساتھ 4 مسلح محافظ بھی سائے کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ 1 گھنٹہ بھی کافی ہوگا۔ تو میں تمہیں چھوڑنے کے 1.5 گھنٹے بعد اورلی ایئرپورٹ کے تیسرے لاؤنج میں ملوں گی۔ تمہارا وہاں آنا مناسب نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ رہ کر اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر اس کی نگاہ تم پر پڑ گئی نا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا، اور تمہاری وجہ سے میں بھی اس کی نظروں میں آ جاؤں گا۔ تم بے فکر رہو، میں جاسوسی فلمیں بکثرت دیکھتی ہوں اور اپنی وجہ سے تم کو کسی دشواری میں نہیں ڈالوں گی۔ ناشتے سے فراغت کے بعد پہلے ایلیزا باہر نکلی اور چند منٹ کے وقفے کے بعد میں اپنا بریف کیس لے کر تیزی سے باہر نکلا۔ برآمدے کے سامنے کھڑی ہوئی کار کی عقبی نشست پر میں بیٹھ گیا۔ میرے سوار ہوتے ہی ایلیزا نے انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس وقت باہر کی فضا پر خاصی دھند چھائی ہوئی تھی، مگر میں کسی بھی قسم کی بے احتیاطی کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا کار کے سرکتے ہی سیٹ سے لڑک کر پائیدان میں لیٹ گیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد آخر کار ایلیزا نے ہی زبان کھولی، اب ہم کافی دور نکل آئے ہیں، اوپر آ جاؤ۔ ہم کس علاقے میں ہیں؟ میں نے عقبی نشست پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ بولیورڈ سینٹ مارسل پر جا رہے ہیں، تم کہاں اترو گے؟ بس کہیں بھی اتار دو۔ ایلیزا نے کار کی رفتار بتدریج کم کی اور پھر فٹ پاتھ کے سہارے مجھے اتار دی۔ میں 1.5 گھنٹے بعد پہنچ رہی ہوں، یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ ایلیزا کی کار بمشکل تھوڑی ہی دور گئی ہوگی کہ ایک سیاہ رنگ کی کار تیزی کے ساتھ میرے قریب سے گزری اور پھر پوری طاقت سے بریک لگا کر اسے روک لیا گیا۔ میں کچھ سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ وہ کار پیچھے کی طرف رینگتی ہوئی میرے قریب آ رکی۔ اس وقت تک بریف کیس میرے بائیں ہاتھ میں منتقل ہو چکا تھا اور داہنا ہاتھ اوور کوٹ کی جیب میں پڑے ہوئے 4.2 کے ریوالور کا سیفٹی لاک ہٹا کر اس کا ٹریگر گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ سیاہ کار بالکل میرے قریب آ کر رک گئی اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اجنبی چہرہ موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ امنڈ آئی۔ مسٹر ڈان فرنینڈو؟ اس نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر دوستانہ لہجے میں سوال کیا اور میرا سر غیر ارادی طور پر اس بات میں ہل گیا۔ آ جاؤ پھر۔ کون ہو تم؟ راڈرک، میں نے کل شام تمہیں ایفل ٹاور پر دیکھا تھا، شاید اس لڑکی نے گاڑی روک کر تمہیں ہی اتارا ہے۔ اس کا جواب جامع اور تسلی بخش تھا۔ میں سکون سے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ لڑکی کا تعاقب کیا جائے کیا؟
تم پیچھا کر رہے تھے اس کا؟ عبداللہ نے یہی ہدایت کی تھی. وہ تو میں نے اتفاقاً تمہیں پہچان لیا، ورنہ سیدھا نکل جاتا. عبداللہ کہاں ہے؟ جونس ولا کے سامنے. پولیس کی واپسی کے بعد تم لوگ دوبارہ وہاں پہنچ گئے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا. پولیس کی موجودگی میں بھی ہم تماشائیوں کی بھیڑ میں شامل تھے. ہمارا ایک ساتھی زخمیوں کو گاڑی میں اٹھا کر لے گیا تھا. مجھے عبداللہ سے فوراً ملنا ہے. رات کو ہمارے کتنے آدمی زخمی ہوئے؟ اس وقت ہم 4 سمجھ رہے تھے. آج صبح معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک اسی وقت مر چکا تھا. اور دشمن کے نقصانات کا کچھ پتہ چلا؟ چند سیکنڈ اور پولیس سائرن سنائی نہ دیتا تو ان کا ایک آدمی زندہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہوتا. ویسے انہیں کافی نقصان پہنچا ہے. انہیں شاید کسی مزاحمت کی امید نہیں تھی. ہمارے خیال میں ان کے کم از کم 7 آدمی ہلاک یا بری طرح زخمی ہوئے تھے. اور بچنے والے ان سب کو اٹھا کر لے گئے. دور سے سنائی دینے والے پولیس سائرن کا یہی فائدہ ہے کہ دونوں فریقوں کو اپنے آدمی سمیٹنے کا موقع مل جاتا ہے. وہ خاصا زندہ دل معلوم ہوتا تھا. رات کا ہنگامہ شروع کیسے ہوا تھا؟ وہ لوگ اس علاقے میں پہنچتے ہی ہماری نظروں میں آ گئے تھے. شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ باہر سے جونس ولا کی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی. پھر جیسے ہی ولا کی روشنیاں گل ہوئیں، ہمارے ایک آدمی نے اسٹریٹ لائٹ کی کوہر زدہ روشنی میں 2 آدمیوں کو مکان کے احاطے کی دیوار پر چڑھتے دیکھ کر فائر جھونک دیا. اس کے بعد تو کھلی جنگ چھڑ گئی تھی. میں دل ہی دل میں اس شخص کی دلیری اور بے خوفی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا. وہ اس خونریز مارکے کے بارے میں ایسے لاپرواہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا جیسے اس کی نظروں میں موت کی کوئی وقت نہ ہو. اور نہ ہی وہ عبداللہ سے نالا نظر آ رہا تھا، جس نے محض میرے اشارے پر اس جیسے کئی جوانوں کو جان لیوا مہم میں جھونک دیا تھا. عبداللہ کی سخت ہدایت تھی کہ ولا سے نکلنے والی کسی بھی سواری کو ایک پل کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ پر برس پڑے. میرا نام سن کر وہ کچھ نہیں کہہ سکے گا. میں نے کہا. کار سینٹ جرمین کے علاقے میں داخل ہو چکی تھی. راڈرک نے اسے کیفے کے سامنے روک دیا. تم یہاں انتظار کرو، میں اسے لے کر آتا ہوں. کیفے میں داخل ہوتے ہوئے مجھے راڈرک کی ذہنی صلاحیتوں پر رشک آ رہا تھا. اس نے مجھے براہ راست عبداللہ تک نہ لے جا کر بہت عقل مندی کا کام کیا تھا. کافی کی پیالی خالی ہونے سے قبل عبداللہ غول سے بچھڑے ہوئے کسی مضطرب پرندے کی طرح میری میز پر آن پہنچا. اس کیفے میں گفتگو کرنی مناسب نہیں تھی، لہٰذا میں کافی ختم کر کے فوراً اٹھ گیا. باہر عبداللہ کی عجیب ساخت کی جیپ کھڑی تھی، جس میں ہم دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے. خدا نے تمہیں امان دی ہے. اگر تم نے خطرے سے مجھے پیشگی طور پر آگاہ نہ کیا ہوتا نا، تو وہ لوگ جونس ولا میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے. موقع میسر آتے ہی وہ بول پڑے. ان کی تعداد کا اندازہ بھی ہوا یا نہیں؟ 15 سے تو کسی طرح کم نہیں تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیراڈ خود ان کی رہنمائی کر رہا تھا. وہ تو ان کی بے خبری ہمارے کام آ گئی، ورنہ انہیں روکنا ہمارے بس سے باہر ہو جاتا. اسٹین گن کس کے پاس تھی؟ وہ جیراڈ خود چلا رہا تھا. یعنی جونس ولا کا چوکیدار اسی کے ہاتھوں مارا گیا ہے؟ جیراڈ میرے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا اور اس کی گن بھی میرے ہاتھ لگ گئی تھی، مگر وہ میری آنکھوں میں دھول جھونک کر بچ نکلا. چوکیدار کو میں نے اسی گن سے مارا تھا. تم نے اور تمہارے آدمیوں نے تو واقعی بڑی بے جگری سے کام کیا ہے. راڈرک بتا رہا تھا کہ ہمارا ایک آدمی ہلاک بھی ہوا ہے. ایسے مقابلوں میں یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. ان آدمیوں کو معاوضے پر حاصل کیا ہے. پیسہ لینے والے اتنی بے خوفی نہیں دکھا سکتے. یہ سب فرینڈز آف فلسطین نامی تنظیم کے اراکین تھے. میری حماقت سے اب کھیل کا رخ بدل گیا ہے. رات کے ہنگامے کے بعد بن حیان کے خلاف نئی حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی. کیا سوچا ہے تم نے؟ میں نے اسے تفصیل سے اپنا نیا منصوبہ سنا دیا، ساتھ ہی پرانی اسکیم کو ترک کرنے کے اسباب بھی واضح کر دیے. یہی صورت بہتر ہے، مگر اب وقت بہت قیمتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے قبل ہی وہ ایئرپورٹ پر اتر جائیں. تو پھر اپنے آدمیوں کو چھٹی دے کر اسی طرف نکل چلو. راڈرک کو ساتھ لینا ہوگا. وہ برقی سوئچ سے کام کرنے والے آتش گیر ہتھیاروں کو نصب کرنے میں اعلیٰ مہارت رکھتا ہے، اور وہی ان دونوں گاڑیوں کو پہچان بھی سکتا ہے. مجھے کہیں اتار کر اسے لے جاؤ. کیوں؟ تمہارے ساتھ چلنے میں کیا حرج ہے؟ ایسا نہ ہو کہ علیزہ وہاں سے گزرتے ہوئے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لے. ہمارے بارے میں اسے جس قدر کم معلومات حاصل ہوں گی اتنا ہی اچھا ہوگا. وہ ابھی تک اپنے باپ کی جانی دشمن ہے کیا؟ اب تو وہ میرے ساتھ رہ کر عذرا کا آخری انجام دیکھنا چاہتی ہے. بڑی خوخار لڑکی ہے. پتہ نہیں وہ تمہارے ساتھ کیوں مم ہو گئی. باپ بیٹی کے درمیان ایسی خونی عداوت میرے لیے تو نئی چیز ہے. وہ تو عذرا کو اپنا باپ ہی نہیں مانتی. اس کا خیال ہے کہ وہ اپنی ماں اور خانسامہ کے عشق کے نتیجے میں عذرا جونس کے گلے میں پڑی ہے. اس انکشاف پر عبداللہ بھوچنکا رہ گیا.
اور جب میں نے اسے جونس ولا کے مکینوں کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں تو وہ ان پر بمشکل یقین کر سکا۔ راستے میں مجھے ایک اسٹال پر اتار کر عبداللہ جونس ولا کی طرف روانہ ہو گیا اور میں کاؤنٹر پر سجے ہوئے اخبارات کا جائزہ لینے لگا۔ فرینچ اخبارات کی قطار میں مجھے ایک انگریزی روزنامہ بھی نظر آ گیا جو میں نے خرید لیا تاکہ رات کے واقعے کے بارے میں اخباری رجحان کا اندازہ کر سکوں۔ اخبار کے آخری صفحے پر پراسرار مقابلہ کی 2 کالمی سرخی کے نیچے واقعے کی تفصیلات درج تھیں اور مختلف ذرائع کے حوالے سے یہ لکھا گیا تھا کہ گنجان آباد علاقے میں ہونے والی وہ خون ریز فائرنگ جرائم پیشہ افراد کی کسی باہمی چکپلش کا نتیجہ تھی، جس میں زخمی ہونے والوں کی تعداد تو یقیناً کافی رہی ہوگی کیونکہ بہت سے مقامات پر خون کے دھبے پائے گئے تھے، مگر کوئی ہلاک نہیں ہوا تھا۔ خبر میں سینٹ جرمین کے رہائشی علاقے کا حوالہ ضرور دیا گیا تھا، مگر جونس ولا کا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ عبداللہ کی واپسی خاصی دیر میں ہوئی۔ راڈرک اس کے ہمراہ تھا۔ میرے سوار ہوتے ہی عبداللہ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ عبداللہ کی ہدایت پر میں نے بارودی اسلحے سے بھرا ہوا بریف کیس احتیاط سے راڈرک کے حوالے کر دیا اور وہ بریف کیس کھول کر ہتھیاروں کا جائزہ لینے لگا۔ یہ چیزیں تو ایئرپورٹ کی پوری عمارت کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہیں، مگر ان میں مطلوبہ نوعیت کا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ راڈرک بولا، ضروری نہیں کہ اگنیشن ہی سے کام لیا جائے، تم کوئی دوسرا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہو۔ عبداللہ بولا، اس بات کا خطرہ پھر بھی رہے گا کہ دھماکہ قبل از وقت نہ ہو جائے۔ مجھے 10-15 منٹ کی مہلت مل جائے تو میں ضروری چیزوں کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ ہم لوگ اورلی ایئرپورٹ جا رہے ہیں، تم سامان لے کر وہیں پر آ جانا۔ مجھے تم بینکرز پلازا کے نکڑ پر اتار دینا۔ راڈرک کو اس کی بتائی ہوئی جگہ پر اتارنے کے بعد عبداللہ نے گاڑی برق رفتاری سے ایئرپورٹ جانے والے راستوں پر ڈال دی۔ جونس ولا سے اپنے آدمی کو رخصت کر دیا تم نے؟ ارے ہاں، تمہیں ایک نئی بات بتانا تو بھول ہی گیا۔ عبداللہ چونک کر بولا، چند منٹ پہلے اس علاقے میں ایک مشکوک گاڑی دیکھی گئی ہے جس میں 2 آدمی سوار تھے۔ میرے آدمی تو کسی نئے مقابلے کی امید میں تھے، مگر میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ جیراڈ اتنی جلدی دوسرے وار کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ پیشہ ور لوگوں کے بارے میں تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایک بار وہ لوگ ملاقاتی کے روپ میں اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے تو انہیں منمانی کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ایلیزا تو شاید باہر ہی وقت گزار کر ایئرپورٹ پہنچے گی۔ اس کے ملازم بلا وجہ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ ان کی فکر چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ صرف جونس برادران کو کار اڑانے کا ارادہ ہے یا محافظوں کی کار کو بھی ٹھکانے لگاؤ گے؟ محافظوں کو نہ ہی چھڑا جائے تو بہتر ہے۔ جیراڈ کے آدمیوں کے لیے پچھلی رات کا سبق ہی کافی رہے گا۔ اگر بن حیان کے بہانے پیرس کو 4 غنڈوں سے نجات ملتی ہے تو کیا برائی ہے اس میں؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شاید اسی طرح تم اپنے آدمیوں کا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ میرے ایک آدمی کے بدلے میں ان کے 10 بھی مارے جائیں تو حساب برابر نہیں ہو سکے گا۔ وہ یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ مخلص حریت پسندوں کے مقابلے میں یہ لوگ تو محض اٹھائی گرے ہیں۔ اگر راڈرک 2 سیٹ لے آیا تو محافظوں کو بھی دیکھ لیں گے، میں نے کہا۔ سبک رفتاری سے دوڑتی ہوئی جیپ اچانک تیزی سے داہنی طرف بھاگنے لگی۔ اگر عبداللہ خاصی قوت صرف کر کے اسٹیئرنگ نہ سنبھالتا تو جیپ ڈھلان سے اترتی ہوئی الٹ جاتی۔ اس نے رفتار توڑ کر چند ہی لمحوں میں جیپ روک لی۔ نیچے اتر کر جائزہ لینے پر پتہ چلا کہ جیپ کا آگے والا داہنا ٹائر ہوا سے محروم ہو چکا تھا۔ عبداللہ کو اس بے وقت پنچر پر خاصا تاؤ آیا اور میں اس کے غصے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ٹائر تبدیل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ٹائر بدلنے کے بعد ہمارا سفر پھر شروع ہوا۔ اورلی ایئرپورٹ پر پارکنگ کے لیے مختلف مقامات پر بڑے بڑے قطعات مخصوص تھے۔ اپنی جیپ ایک جگہ روکنے کے بعد ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ کاروں کے اس سمندر میں عذرا اور اس کے محافظوں کی گاڑیاں کہاں تلاش کی جائیں۔ عبداللہ نے مجھے صبر کی تلقین کرتے ہوئے راڈرک کے انتظار کا مشورہ دیا، جو آتے ہی ہمیں مطلوبہ گاڑیوں تک لے جاتا۔ میری رسٹ واچ کے مطابق ایلیزا کو مجھ سے جدا ہوئے 1.25 گھنٹہ ہو چکا تھا، جبکہ 1.5 گھنٹے بعد میں نے اس سے ایئرپورٹ کی عمارت میں ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے اضطراب کے پیش نظر مجھے یقین تھا کہ وہ وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ جائے گی، مگر میں راڈرک کا کام مکمل ہونے سے قبل ایلیزا کے ساتھ نہیں الجھنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں ٹہلتے ہوئے عمارت کی طرف چل دیے۔ عبداللہ کا خیال تھا کہ اس فاضل وقت میں نیس سے آنے والی پروازوں کا شیڈول معلوم کر لیا جائے۔ شیڈول کے مطابق اس روز نیس سے 3 پروازیں آ چکی تھیں۔ آخری پرواز صرف 25 منٹ پہلے پیرس پہنچی تھی۔ اگلی پرواز کی آمد میں 1 گھنٹہ 22 منٹ باقی تھے، یعنی ہمارے پاس اپنا کام کرنے کے لیے کافی وقت تھا۔
تھوڑی دیر بعد راڈرک بھی ٹیکسی میں وہاں پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں مستریوں کے کام آنے والا خستہ حال چرمی تھیلا موجود تھا، جو اس کے بدلے ہوئے حلیے سے خاصی مطابقت رکھتا تھا، اور بادل نظر میں وہ میکینک نظر آتا تھا۔ ٹیکسی سے اتر کر راڈرک ہم دونوں کو ہمراہ لے کر ایک طرف چل پڑا۔ وہ گاڑیاں کس طرف ہیں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، ورنہ تو میں پہلے ہی بتا دیتا۔ اب ہمیں کافی دور پیدل جانا ہوگا، راڈرک نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ تقریباً 10 منٹ کی مسافت کے بعد ہم اس حصے میں پہنچ گئے جہاں راڈرک کے بیان کے مطابق دونوں گاڑیاں موجود تھیں۔ پارک کی ہوئی گاڑیوں کی باقاعدہ قطاروں کے درمیان سامان سے لدے بھندے مسافر اور ملاقاتیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ہم تینوں اس بھیڑ میں اپنا راستہ بناتے تیزی سے آگے بڑھتے رہے کہ اچانک راڈرک کے قدم زمین میں جم کر رہ گئے۔ اس کی آنکھیں سکتے کے عالم میں ایک طرف جمی ہوئی تھیں، اور اس کی نظروں کے تعاقب میں بھی وہ منظر دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک کار کے قریب مجھے ابراہم جونس کھڑا نظر آ رہا تھا۔ شاید وہ اندر سے دروازے کا قفل کھولے جانے کا منتظر تھا، اور اس کے قریب ہی 4 دیو ہیکل افراد چوکنے انداز میں کھڑے اپنی گردنیں چاروں طرف گھما رہے تھے۔ نیس سے 25 منٹ پہلے وارد ہونے والی پرواز نے ہمارے سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا تھا۔ ہم تینوں جلدی سے گاڑیوں کی اوٹ میں ہو گئے۔ ابراہم کے سوار ہونے کے بعد وہ کار حرکت میں آئی اور چند قدم آگے جا کر رک گئی۔ ابراہم کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ سے عذرا جونس اترا تھا۔ وہ جھک کر اپنی اپنی سمت کے ٹائروں کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس وقت تک ان کے چاروں محافظ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر پھرتی سے اسے آگے بڑھا چکے تھے، مگر ان کے ساتھ بھی کوئی دشواری پیش آئی، اور چند فٹ بڑھنے کے بعد ان کی گاڑی بھی رک گئی۔ پہلے مجھے خیال ہوا کہ شاید وہ عذرا اور ابراہم کی مدد کے لیے رکے تھے، مگر جب ان میں سے ایک آدمی اتر کر گاڑی کے نیچے جھانکنے لگا تو پتہ چلا کہ ان کی کار بھی مقدر کی خرابی کا شکار ہوئی تھی۔ قدرت نے ہمارے لیے کچھ کر گزرنے کی مہلت فراہم کر دی تھی۔ ہمارے 6 دشمنوں کے پاس 2 تیز رفتار کاریں تھیں جو کچھ دیر کے لیے ناکارہ ہو گئی تھیں، اور ہماری جیپ جو راستے میں ہمیں دغا دے چکی تھی کافی دور کھڑی تھی، مگر ہمارے پاس مہلک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود تھا جو آنن فانن میں ان سب کو دردناک موت کی آنکھوں سے پہنچا سکتا تھا۔ وہ دونوں بھائی اپنی گاڑی کے جائزے سے مایوس ہو کر دوسری کار کی طرف پلٹے تو ان کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ہم تینوں تیزی سے ایک پارسل وین کی اوٹ میں ہو گئے۔ ہم لوگوں کا مقدر یاوری کر رہا ہے، کیا عجیب اتفاق ہے کہ بیک وقت ان کی دونوں گاڑیوں میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، عبداللہ مسرت آمیز لہجے میں بولا۔ مقدر کی یاوری پر بغلے نہ بجاؤ، وہ مردود اگر اگلی پرواز سے آئے ہوتے نا تو گاڑیوں کے حرکت میں آنے سے قبل ہی جہنم واصل ہو چکے ہوتے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم ان سب کے لیے اجنبی ہو، ذرا ادھر جا کر جائزہ تو لو کہ ہوا کیا ہے۔ عبداللہ نے راڈرک کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ بلا تعمل پارسل وین کی اوٹ سے نکل کر جونس برادران کی طرف ہو لیا۔ اپنا چرمی تھیلا بھی وہ ساتھ ہی لے گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے قریب سے گزرنے والے افراد کی نگاہوں میں خود کو مشکوک بنائے بغیر کسی کی تلاش کا انداز اختیار کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کی ٹولی پر نگاہ ڈالی تو ان سب کو ایک جگہ جمع پایا۔ ان میں سے ایک اپنا ہاتھ فضا میں لہرا لہرا کر کچھ بول رہا تھا۔ شاید ان کی گاڑیوں میں پیچیدہ نقص پیدا ہو گئے تھے۔ اپنی پشت پر کسی کے ہاتھ کا درم لمس محسوس کر کے میں پھرتی سے پلٹا تو اپنے عقب میں ایلیزا کو موجود پایا۔ شاید وہ عبداللہ کی بھی لائلمی میں ہمارے سروں پر پہنچی تھی، کیونکہ وہ بیچارہ نہایت بے کسی کے عالم میں کبھی اسے اور کبھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں نے بہت دیر کر دی۔ وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، یہ بتاؤ تم مقررہ مقام کے بجائے یہاں کیوں موجود ہو؟ میں نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ در حقیقت ایلیزا کی اس وقت اچانک آمد مجھے سخت ناگوار گزری تھی، اور میں بھرپور طریقے پر اسے اپنی ناراضگی سے باخبر کرنا چاہتا تھا۔ میں مقررہ مقام سے ہوتی ہوئی تو یہاں تک پہنچی ہوں۔ مگر کیوں؟ تمہیں وہیں رک کر میرا انتظار کرنا تھا۔ میرے لیے ایک فیصلے پر پہنچ جانے کے بعد ایک ایک لمحہ بھاری گزر رہا تھا، لہٰذا میں تمہیں چھوڑنے کے بعد سیدھی ادھر آ گئی۔ نیس سے ایک پرواز میرے پہنچتے ہی آئی تھی۔ میں نے گیلری سے سارے مسافروں کو جہاز سے برآمد ہوتے دیکھا اور پھر ریسٹورنٹ میں جا کر کافی پینے لگی۔ آدھے گھنٹے پہلے نیس سے دوسری پرواز آئی تو میں پھر گیلری میں پہنچی اور جہاز سے اترنے والے مسافروں میں اپنے باپ کو دیکھ کر مضطرب ہو گئی۔ تمہارے وعدے کے مطابق تمہاری آمد میں دیر تھی، جبکہ میں انہیں تمہارے آنے تک روکنا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے وقت ضائع کیے بغیر گاڑیوں کی تلاش شروع کر دی اور پھر اپنے بالوں سے تمام پن نکال کر دونوں گاڑیوں کے ٹائروں کے نیچے اس طرح پھنسا دی کہ انہیں آگے یا پیچھے حرکت دینے میں ٹائر پنچر ہو جائیں۔
اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ تو یہ کارگزاری تمہاری تھی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اب میں نے علیزہ کو غور سے دیکھا۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بال خلاف معمول اسکارف میں سنبھالے ہوئے تھے اور نہایت دل فریب انداز میں مسکرا رہی تھی۔ جی ہاں، اور اس کام کے لیے میں نے اپنے بالوں کی ترتیب بگاڑ کر انہیں اسکارف میں سمیٹا ہے، ورنہ اب تک تو وہ نکل بھی چکے ہوتے۔ تم ٹائروں سے ہوا بھی نکال سکتی تھی۔ عبداللہ نے پہلی بار زبان کھولی۔ ہوا نکلنے کی تیز آوازیں لوگوں کو میری طرف متوجہ کر دیتی۔ بال پن لگاتے ہوئے بھی ایک شخص میری طرف متوجہ ہو گیا تھا، مگر میں نے گری ہوئی انگوٹھی تلاش کرنے کا بہانہ کر کے اسے مطمئن کر دیا۔ میری کوشش یہ تھی کہ ہر گاڑی کے ایک سے زیادہ ٹائر ناکارہ ہوں تاکہ وہ فاضل ٹائروں سے بھی کام نہ نکال سکیں، اور اسی اثنا میں تم پہنچ جاؤ۔ تم نے واقعی زبردست کام کیا لیزا، مگر اب فوراً دور چلی جاؤ۔ عذرا یا ابراہم نے تمہیں دیکھ لیا نا تو بازی الٹ جائے گی۔ اسی وقت راڈرک ایک طویل چکر کاٹ کر واپس آن پہنچا۔ آتے ہی اس نے بولنے کے لیے زبان کھولی، مگر ایلیزا کو دیکھ کر اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ بولو بولو، یہ ساتھی ہے ہماری۔ میں نے جلدی سے کہا، ایک گاڑی کے 2 اور دوسری کے 3 ٹائرز ناکارہ ہو گئے ہیں۔ سب ٹائروں کے نیچے سے انہیں زنانہ بال پنیں ملی ہیں۔ تو ان کا پروگرام کیا ہے اب؟ دونوں گاڑیوں کے ماڈل اور میک میں فرق کی وجہ سے وہ ایک گاڑی کے ٹائر دوسری میں نہیں لگا سکتے، لہٰذا 2 آدمیوں کو وہاں چھوڑ کر باقی لوگ ٹیکسی سے روانگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ لوگ اس واقعے سے بہت بھڑکے ہوئے ہیں اور سرگوشیوں میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ میں زیادہ دیر ان کے پاس نہیں رک سکا۔ یہ تو بتاؤ، تم نے دوسری گاڑی کیسے پہچان لی تھی؟ میں نے فوری خیال کے تحت راڈرک کو نظر انداز کر کے ایلیزا سے سوال کر ڈالا۔ ان لوگوں کی بدقسمتی کہ اسی گاڑی میں ایک بار میرا پیچھا کیا گیا تھا، جب میں تعاقب کرنے والے کو ایک اسٹور پر دھوکہ دے کر ہٹ پر پہنچی تھی نا، تو یہی گاڑی تھی۔ وہ اپنے کارنامے پر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اچھا، تم فوراً چلی جاؤ، یہاں کسی بھی لمحے خطرناک کھیل کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے۔ میں یہاں سے تھوڑی دور اپنی کار میں ویٹ کروں گی، وہ ہاتھ لہرا کر ایک طرف جاتے ہوئے بولی، اور میں اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ اونچی گاڑیوں کی آڑ میں میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ وہ سب تو اسی جگہ جمے ہوئے ہیں، شاید انہیں کسی سازش کا صبح ہو گیا ہے۔ عبداللہ نے پارسل وین کی اوٹ سے جائزہ لیتے ہوئے تشویش آمیز لہجے میں کہا، بے یقینی میں وہ زیادہ آسانی سے مارے جائیں گے۔ میں نے عبداللہ سے کہا، پھر راڈرک سے بولا، تم فوراً عبداللہ کی جیپ ادھر لے آؤ۔ عبداللہ نے اسے جیپ کی پارکنگ کا مقام بتا کر چابی سمیت رخصت کر دیا، اور میں دل ہی دل میں ان لوگوں کے اس وقت تک رکے رہنے کی دعائیں مانگنے لگا جب تک کہ راڈرک جیپ نہ لے آتا۔ عذرا اور ابراہم کو وہ چاروں محافظ خونخوار بھیڑیوں کی طرح اپنے محفوظ اور مضبوط حصار میں لیے کھڑے تھے، اور وہ دونوں بھائی باتوں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک عذرا ایک جھٹکے کے ساتھ ان چاروں کی طرف مڑا اور ہاتھوں کے پرجوش اشاروں کے درمیان انہیں کچھ بتانے لگا۔ ابراہم جونس یا بن حیان لاتعلقانہ انداز میں الگ کھڑا نہایت سکون کے ساتھ آہستہ آہستہ چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا۔ ان دونوں کے رویے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ نئی صورتحال کے بارے میں وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکے تھے، اور پھٹے ہوئے ٹائروں کے نیچے سے زنانہ بالپنوں کی بازیابی کے باوجود ان کے استقلال میں کوئی نمایاں فرق نہیں پڑا تھا۔ روانگی کے آثار نظر آ رہے ہیں، عبداللہ نے اس ٹولی کی سرگرمیاں دیکھتے ہوئے پرتشویش لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی گاڑیاں اتفاقی حادثے کے نتیجے میں ناکارہ نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اس طرح کوئی انہیں روکے رکھنا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ فوری طور پر روانگی کا فیصلہ نہ کریں تو مجھے تو بڑی حیرت ہوگی۔ لو، وہ چل دیے، نہ جانے راڈرک کہاں مر گیا، ایسا نہ ہو ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری نگاہیں مسلسل انہی پر جمی ہوئی تھیں۔ جونس برادران اپنی موٹروں کے پاس سے اس شان سے روانہ ہوئے کہ ان کے چاروں محافظ شانے سے شانہ ملائے ایک قوس کی صورت میں ان کے پیچھے چل رہے تھے، جس کے نتیجے میں وہ دونوں بھائی عقب اور پہلوؤں سے کسی حملے کا براہ راست نشانہ نہیں بنائے جا سکتے تھے۔ ان محافظوں کی کھوپڑیاں مستقل اس طرح گھوم رہی تھیں جیسے گردنوں کی بجائے انہیں نازک اسپرنگوں کے سہارے شانوں پر جمایا گیا ہو۔ مختصر سا غیر محفوظ فاصلہ انہوں نے اسی فارمیشن میں عبور کیا، اور جب وہ پارک کی ہوئی گاڑیوں کے بند ہجوم میں داخل ہوئے تو 2 محافظ ان کے آگے اور 2 پیچھے ہو لیے تھے۔ یہ لوگ شاید ٹیکسی سے روانہ ہوں گے۔ محافظوں کے ہاتھ شروع سے اب تک ایک لمحے کے لیے بھی جیبوں سے باہر نہیں آئے ہیں۔ اپنے جوش پر قابو رکھو عبداللہ، ورنہ سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ اور پھر نیلے رنگ کی ایک لمبی سی بیوک کے قریب وہ لوگ رک گئے۔
میں نے بس اتنا دیکھا کہ اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر پہلے سے کوئی موجود تھا، اور جونس برادران کے آگے چلنے والے محافظوں میں سے ایک اپنی کوہنی کھڑکی پر ٹکا کر اس شخص کی طرف جھکا تھا۔ اتنا دیکھنے کے بعد مجھے اور عبداللہ کو فوراً ہی ایک طرف گھومنا پڑ گیا، کیونکہ پیچھے والے محافظ چوکننا انداز میں ایک دم واپس پلٹ پڑے تھے۔ چند لمحوں کے سنسنی خیز سکوت کے بعد بیوک کے 6 سلنڈروں والے انجن کی غضبناک غراہٹ سن کر ہم دونوں کے لیے مزید انتظار ناممکن ہو گیا۔ جتنی دیر میں ہم کاروں کی اس قطار کے سامنے پہنچے، نیلی بیوک سبک رفتاری سے اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی، اور ان 6 افراد میں سے بس ایک محافظ وہاں کھڑا بیوک کے سائلنسر سے خارج ہونے والے سرمئی آبی بخارات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہم دونوں محافظ کے برابر والی قطار سے پنجوں کے بل دوڑتے ہوئے سڑک کی طرف ہو لیے۔ جب ہم پارکنگ لاٹ سے نکل کر سڑک پر پہنچے تو نیلی کار کوہر آلود ماحول میں کہیں روپوش ہو چکی تھی۔ آؤ! عبداللہ میرا ہاتھ تھام کر پوری قوت سے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف دوڑ پڑا۔ اسی لمحے فضا میں ریوالور کی ہولناک گونج سنائی دی، جس کے ساتھ ایک دل دوز انسانی چیخ ابھری۔ میں بھڑک کر پلٹا، مگر مجھے تحت نظر کوئی زخمی نظر نہیں آیا۔ فائر کی آواز زیادہ دور سے نہیں آئی تھی، اور اس کے نتیجے میں وہاں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ فضا میں لوگوں کے زور زور سے بولنے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اس فائر کے نتیجے میں ہم دونوں اپنی انفرادیت کھو بیٹھے تھے، اور سڑک پر ہمارے ساتھ بہت سے لوگ مختلف سمتوں میں بھاگنے لگے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ سب سوچے سمجھے بغیر پناہ کی تلاش میں ناک کی سیٹ میں ہو لیے تھے، جبکہ عبداللہ مضبوطی سے میرا ہاتھ تھامے سراسیما ہجوم میں راستہ بناتا ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ وہ علاقہ دور تک بھانت بھانت کی انسانی آوازوں اور بولیوں سے گونج اٹھا تھا، مگر کرب میں ڈوبی وہ چیخ دوبارہ سنائی نہ دی۔ نہ جانے ریوالور کا زخم کھانے والا مر چکا تھا یا بے ہوش ہوا تھا، اور پھر حملہ آور نے بھی دوبارہ گولی نہیں چلائی تھی۔ دوڑتے دوڑتے عبداللہ اچانک سڑک کے وسط میں رک گیا اور فضا میں زور زور سے ہاتھ لہرانے لگا۔ میں نے بھی وقت ضائع کیے بغیر عبداللہ کی جیپ دیکھ لی تھی۔ راڈرک مسلسل ہارن بجاتا ہوا آہستہ آہستہ جیپ کو بھاگنے والوں کی بھیڑ میں آگے لیتا آ رہا تھا۔ ہمارے قریب آ کر وہ جیپ روکنے بھی نہ پایا تھا کہ عبداللہ کسی بندر کی سی پھرتی سے اچھل کر اس کے پہلو والی سیٹ پر جا بیٹھا اور دبے دبے ہیزیانی لہجے میں بولا، دوڑاؤ، گاڑی دوڑاؤ، وہ لوگ نکل گئے ہیں۔ میں نے اگر مستعدی سے کام نہ لیا ہوتا تو جیپ کی رفتار پکڑتے ہی منہ کے بل سڑک پہ گرتا۔ جیپ پارکنگ لاٹ کے گرد بنے ہوئے دائرے کے متوازی دوڑتی ہوئی جو ہی اس مقام پر پہنچی جہاں سے شہر جانے والی سیدھی سڑک کا آغاز ہوتا تھا، تو راڈرک کو فوری طور پر بریک لگا کر جیپ روکنی پڑی۔ میں پھرتی کے ساتھ جیپ سے کود کر اس ہجوم کی طرف لپکا جو سڑک کے وسط میں کسی چیز کے گرد جمع تھا۔ عبداللہ نے بھی نہایت پھرتی سے میری تقلید کی، مگر بھیڑ میں داخل ہونے سے پہلے ہی کسی نے عقب سے مضبوطی سے میرے اوور کوٹ کا کالر پکڑ لیا۔ میں جھٹکا محسوس کرتے ہی غصے اور سنسنی کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر پلٹا اور ایلیزا کو اپنے عقب میں دیکھ کر بھونچنکا رہ گیا۔ میں چند لمحوں تک اسے حیرت سے گھورتا رہا، پھر عبداللہ کا خیال آتے ہی سر گھمایا، لیکن اس دوران میں وہ ہجوم میں غائب ہو چکا تھا۔ شاید اسے علم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ مجھے راستے میں روک لیا گیا تھا۔ وہ چلا گیا۔ میرے کانوں میں ایلیزا کی ہیجان آمیز سرگوشیانہ آواز ابھری، تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایک طرف لیتی چلی گئی۔ اس مخصوص علاقے میں ہر طرف افراتفری نظر آ رہی تھی۔ بھیڑ بھاڑ سے محفوظ مقام پر پہنچتی ایلیزا رک گئی۔ ہاں بتاؤ، کیا ہوا؟ میں نے اسے گولی مار دی۔ کسے؟ یہ میں نہیں دیکھ سکی۔ وہ تم لوگ کو چکمہ دے کر نیلے رنگ کے بیوک میں فرار ہو رہے تھے۔ میرے پاس فائر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اسی جگہ اپنی کار روکے کھڑی تھی، کیونکہ یہاں سے گزرے بغیر شہر جانا ناممکنات میں سے ہے۔ میں فائر کرتی اپنی گاڑی کو آگے لیتی گئی۔ میں نے بس اتنا دیکھا کہ اگلی سیٹ پر کوئی بری طرح اچھلا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مری گیا ہو۔ تمہارے پاس ریوالور کہاں سے آیا؟ میں نے اس کے شانے تھام کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے تیز سرگوشیانہ لہجے میں سوال کیا۔ تم سے رخصت ہو کر یہاں آتے ہوئے راستے میں 2.8 کا اسمتھ اینڈ براؤن ہی خریدا تھا۔ تو یوں کہو کہ تمہارے سر پر صبح سے خون سوار ہے۔ میری وجہ سے وہ اب تک یہاں موجود ہے، ورنہ بہت دیر پہلے وہ تمہیں جل دے کر صاف نکل گئے ہوتے۔ لوگوں نے تمہیں گاڑی سے فائر کرتے ضرور دیکھا ہوگا۔ تم مشکل میں پھنس گئی ہو ایلیزا۔ دیکھا ہوتا تو مشتبہ کار کی اب تک تلاش شروع ہو گئی ہوتی۔ وہ دل آویز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، تم واقعی عذرا سے اتنی شدید نفرت کرنے لگی ہو؟ اس نے مجھے نفرت کرنے پر مجبور کیا ہے ڈان۔ وہ ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہوئے مجھے اپنا قیدی بنائے رکھنا چاہتا ہے۔
اب تم یہاں سے دور چلی جاؤ اور وہ ریوالور رومال سے اچھی طرح صاف کر کے کسی ویرانے میں پھینک دینا، ورنہ تم دشواریوں سے دوچار ہو جاؤ گی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کون میری گولی کا نشانہ بنا ہے۔ میں اسے قہر آلود نظروں سے گھور کر رہ گئی۔